السلام علیکم۔ آج جب میں اس پارک میں صبح آ رہا تھا تو کافی جگہوں پہ ابھی اوس نمایاں تھی، تو میں نے کوئی آدھا گھنٹہ ننگے پیر میں چلا۔ اس سے آپ کا جو دماغ ہے وہ بہت فریش ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اگر کوئی اس پاکستانی اشرافیہ نے پارک یا کوئی گرین سپیسز چھوڑی ہیں، ان پر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بنائی ہیں، تو آپ بھی ضرور ایسا کیا کریں۔ کل انٹر سینتھیا سروسز نے میری اسپرچول بلاگ ویب سائٹ کو پاکستان میں بلاک کر دیا ہے، پاکستان کی حد تک۔ اس پہ میرے کچھ روحانی گروپ جس کے ساتھ میں یہاں امریکہ میں کام کرتا ہوں، کام تو نہیں کرتا، ہم اکٹھے ہی کچھ سوچ و بچار میں لگے رہتے ہیں، تو انہوں نے ورڈ پریس سے بڑا شدید احتجاج بھی کیا ہے، لیکن خیر اس میں ان کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جو اشرافیہ ہے کوئی 1 لاکھ کے قریب، یہ سارے مختلف جماعتوں کے، سیاسی جماعتوں کے گماشتے اور کاروباری لوگ، جج، جرنیل، سول بیوروکریٹ، زیادہ سے زیادہ یہ 1 لاکھ کے قریب ہیں، جن کو میں نے کہا ہے کہ آپ ہو سکے تو بخیرہ عرب میں کسی وقت پھینک دیں تو شاید پاکستان بالکل ٹھیک ہو جائے۔ کل میں نے ایک جگہ ٹویٹر پر تذکرہ کیا کہ اس میں عوام کا بھی بہت رول ہے، جس پہ ایک شخص نے کسی حد تک ٹھیک کہا کہ جناب ملا عمر جو تھا، جب اس کو ہٹا دیا گیا تو لوگ مشکل میں آ گئے، تو اس لیے یہ حکمرانوں کا مسئلہ ہے، حکمران اچھے آ جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بالکل مرغی انڈے والی تھیری ہے کہ کون ٹھیک ہوگا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے یہ میں کسی حد تک مانتا ہوں کہ مین آر ناٹ اینجلس، انسان فرشتے نہیں ہیں، ان کو بہر کیف کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جو آپ سے بات آج کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شاید میں اپنا جو میرا روحانی موقف ہے، جو میں نے اپنی ویب سائٹ کا ٹائٹل بھی دیا ہے، یا میں ہر جگہ اسپرچولسٹ اپنے آپ کو لکھتا ہوں، میں اس سے شاید ہٹ گیا ہوں فوج، سیاستدان اور ان لوگوں کی تنقید سے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، میں بالکل اس طرح کا روحانی شخص نہیں ہوں جس نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے جنگلوں میں اپنی حد تک اس کائنات کی روشنی کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے۔ میں بالکل اس قسم کا شخص نہیں ہوں۔ میرے محبوب ترین روحانیت میں لوگ صرف 2 ہیں، ایک چینی کنفیوشس ہے اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان دونوں نے اپنی روحانیت کو دنیا داری میں رہ کر انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ روح اس جسم میں ہے، یہ دل کی دھڑکن، روح اس انرجی کی فورس کے ساتھ ہے۔ وہ جو لائٹ ہے، وہ جو بلو لائٹ ہے، وہ انرجی ہے روح کی جو اس ہمارے سارے جسم میں پھر رہی ہے، وہ یونیورس سے کنیکٹڈ ہے، وہ شعور مقدسہ سے کنیکٹڈ ہے وہ روشنی۔ تو وہ جب روشنی اس کے ساتھ دل کی دھڑکن کر رہی ہے تو اس سے سارا یہ نظام چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، معاملات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ جب روح جسم سے پرواز کرتی ہے تو وہ کیسا منظرنامہ ہوتا ہے، ہم دیکھ کیوں نہیں سکتے۔ اسپوکین میں ایک ڈاکٹر بھی اس کوشش میں تھا، تو ہم ہاسپائس میں جو بہت ہی مریض اس حالت میں ہوتا تھا کہ کسی وقت اس کی جان نکل جائے، یا جب وینٹیلیٹر سے ہٹانا ہوتا تھا، تو اس میں ہم کچھ اتنا نہیں دیکھ پا سکے، صرف ہمیں کچھ وائبریشن یا فیلنگ ضرور محسوس ہوئی، کیونکہ وینٹیلیٹر میں بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ روح پرواز کر گئی ہوئی تھی تو وینٹیلیٹر میں ڈالا، کیونکہ کئیوں کو وینٹیلیٹر سے ہٹایا تو کوئی ایسا خاص فرق نظر نہیں آیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، روح ہی امپورٹنٹ ہے، اور روح نے ہی بیسیکلی ڈکٹیٹ کرنا تھا کہ آپ نے اس شعور مقدسہ کے ساتھ مل کے، یونیورس کے ساتھ مل کے کیسے زندگی گزارنی ہے۔
آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جو جسمانی ہماری خواہشات تھی، پیٹ پوجا تھی، کوئی کسی مطلب 40 کروڑ کی کار میں بیٹھنا تھا، کوئی 1 ارب کی انگوٹھیاں پہننی تھی، سونے جواہرات پہننے تھے. آپ دیکھیں ہندوؤں کو سونے کا بہت شوق ہے. کیوں شوق ہے؟ کیونکہ ان کے یہ کریکٹر میں غلامی کی وجہ سے یہ چیز ان کے اس میں آ گئی کہ جی یہ شاید ان کو کسی قسم کی ایڈوانٹیج دے رہا ہے باقی لوگوں کے سے. اس میں ایسا بالکل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ مطلب علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب دین سے علامہ اقبال کا مطلب ادھر اس طرح مذہب نہیں ہے جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن گیا ہوا ہے اور جس کو کبھی جنرل ضیاء لے کے کود رہا ہے اور کبھی اور لوگ لے کے اور کبھی جنرل فیض اس کی بنیاد پہ دھرنے کرا رہا ہے اور ہزار روپے دے رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میں اس وقت تک آپ پر روحانیت کا کسی قسم کا درس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک میں آپ کو اس مادہ پرستی سے نہ نکال سکوں. اس مادہ پرستی سے نکالنا میری سب سے بڑی مطلب خواہش ہے. ادروائز مطلب اگر جب تک آپ اس مادہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں آپ اس 1,00,000 اشرافیہ کے غلام بنے رہیں گے. آپ سوچیں، گھر بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کو ان کی غلامی کے لیے کس چیز نے مجبور کیا ہوا؟ پیسے نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے، طاقت کے شوق نے مجبور کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں لندن میں ان لوگوں کے کیسے گھر نکل رہے ہیں. جہانگیر ترین کا پتہ نہیں کتنے ایکڑ کا گھر ہے. پیسے کی وجہ سے آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ جنرل فیض نے کس طرح اپنے گاؤں میں 100 بھی گھر نہیں ہے اس گاؤں میں ایک سڑک بنا دی. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے جناب. یہ سارے اینکر، یہ سارے گماشتے سیاسی، یہ سب کچھ ان کی زبانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ تو اس طرح کر کے فی الحال میں نے کوئی 1000 کے قریب بلاگ اپنی اس ویب سائٹ پہ، تو خیر 350 ہیں، فیس بک پہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ان سے میں نے روحانیت کا ایک بیس، ایک بنیاد بنا دی ہے. اب اس کے بعد میں کوئی احمد رفیق اختر کی طرح آپ کو کوئی منترے نہیں بتاؤں گا تسبیح کے. آپ تو پھنسے ہوئے ہیں غلامی پہ. میں آپ کو کیسے تسبیح بتاؤں جب آپ کی خواہش ہے کہ 2 گاڑیاں ہوں، 4 گھر ہوں اور اتنا زیور ہو؟ میں نہیں وہ تسبیحاں بتا سکتا. وہ تسبیحاں بیکار ہوں گی بالکل. تو لہٰذا میرا یہ روحانیت کا پروگرام آپ کو روحانیت کے بارے میں بتانا بالکل بیکار ہوگا جب تک آپ مادہ پرستی سے نہیں نکلیں گے. جب تک میں آپ کے یہ مرض کی شناخت نہیں کروں گا. میں ڈائیگنوز کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں اور میری اس یوٹیوب والی سائٹ کے ساتھ جڑے رہیں. میرے یہ ویلاگ سب انسٹاگرام پہ بھی ہیں، آپ دونوں جگہ مجھے فالو کر سکتے ہیں. میں ویسے کوشش کر رہا ہوں کہ بلاگنگ سائٹ کو بھی کس طرح پاکستان میں دوبارہ آن کیا جا سکے. آپ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.